اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا خصوصی کرم، فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں آج زندگی کا ایک اور مبارک دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر توبہ و استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کر دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے اس دن میں ہمیں خاص طور پر ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن کے بارے میں حدیث میں بہت سے اس کے فضیلت اور اہمیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، جن میں ایک فرمان یہ بھی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن اوقات میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ دو اوقات کون سے ہیں؟ ایک جمعۃ المبارک کے خطبے کے درمیان، خطبے کا جب وقت ہے وہ وقت ہے، اور دوسرا وقت جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ ویسے بھی نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کا جو وقت ہے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے بندے، تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لیا کر، میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا۔ تو جس شخص کی اللہ رب العزت جس کی کفایت کا وعدہ کر لے، اور اتنے سے کام میں کہ فجر کے بعد، فجر سے یعنی جو زوال کا وقت ہے، یعنی جو مکروہ وقت ہے، جس وقت میں ہم فجر کے بعد سے اشراق کے درمیان کا وقت، اس وقت میں اللہ رب العزت کی یاد پر اللہ رب العزت فجر سے عصر تک کے جو درمیانی وقت ہے، یعنی جو فجر کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور عصر کے بعد کرتا ہے، تو فجر سے عصر تک اللہ رب العزت اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اور عصر کے بعد کرتا ہے تو عصر سے دوبارہ فجر تک اللہ رب العزت اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی شخص اگر فجر اور عصر کے بعد کے اس وقت کو قیمتی بنا کر اس میں اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرنا شروع کر دے، تو اللہ پاک درمیانی اوقات میں اس کی مدد فرمائیں گے، تو اسے ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر وقت میں ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان دو اوقات میں خصوصی طور پر ہمیں اللہ رب العزت اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے خاص ہے، اور یہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اگر آپ کریں تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر سے نماز عشاء کے درمیان، یعنی کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی آزمودہ عمل ہے، اور یہ عمل قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورۃ الکوثر کا خاص عمل ہے۔ اس عمل میں آپ نے یعنی پورے دن میں نماز فجر سے نماز عشاء تک آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الکوثر کو آپ نے 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب چاہیں تو آپ ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز جمعہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز مغرب یا عشاء کے بعد ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کام کاج روزگار پر بھی آپ نے جانا ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ پڑھ سکیں، تو آپ نماز فجر کے بعد
تھوڑی مقدار میں پڑھ لیں، اسی طرح نماز جمعہ کے بعد تھوڑی مقدار میں، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں کے بعد تھوڑی تھوڑی مقدار میں کر کے جمعۃ المبارک کے دن میں آپ نے 90 کی تعداد میں اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو فوری طور پر اس عمل کو سٹارٹ کریں، اور اگر اس کے علاوہ نماز جمعہ، مغرب یا عشاء کے بعد اس عمل کو کر رہے ہیں، بے شک آپ ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے نمازوں کے بعد کر رہے ہیں، تو بھی عمل سے پہلے نماز جمعہ، مغرب اور عشاء کے بعد عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے لازمی پڑھیں، اور عصر اور فجر کے بعد فوری بعد آپ نے اسی طرح وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے، بنا اپنی جگہ سے اٹھے، ہر نماز کے بعد عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ وہیں جائے نماز پر بیٹھنا ہے، بنا کسی سے بات کیے، بنا اپنی جگہ سے اٹھے۔ اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھے جانے والا جو درود شریف ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس بھی مقدار میں، اگر تو آپ ایک ہی نشست میں پڑھ رہے ہیں تو 90 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اتنی مقدار میں آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک ان نمازوں کے بعد کے اس درمیانی وقت میں سورۃ الکوثر کی 90 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے آخر میں 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جب یہ عمل پوری تعداد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد خصوصی طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مبارک وقت کی برکت سے، اس مبارک دن کی برکت سے اور اس مبارک عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت، جو بھی جائز مراد اور جو دعا آپ کے دل میں ہو اور آپ چاہ رہے ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو فوری قبول فرمائے اور آپ کے مسائل پریشانیوں کو حل فرمائے اور آپ کے جو بھی مقاصد ہیں ان میں آپ کو خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، تو آپ اس عمل کو لازمی سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جس قدر یقین کے ساتھ عمل کریں گے اور جس قدر دھیان، توجہ کے ساتھ عمل کریں گے، اتنا ہی جلدی اور اتنا ہی زیادہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی عمل کریں تو سب سے پہلے آپ نے یقین سے عمل کرنا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ عمل پر آپ نے یہ نہیں رکھنا کہ اس عمل کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملے گی، بلکہ آپ نے عمل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور نیت یہ عمل کرتے ہوئے رکھنی ہے کہ یہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان اس ذکر کی بدولت نصیب ہوگا تو اس کے بعد جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہمارا ویسے بھی یہ ایمان اور یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہ گمان، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جیسے ہی اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے فوری طور پر عطا فرمائیں گے۔ اس بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے اس یقین سے مانگو کہ میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ اللہ مجھے فوری طور پر عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کی طرف پوری توجہ اور پورے دھیان سے اپنے آپ کو پیش کرو، پوری توجہ اور پورے دھیان سے اللہ سے مانگو تو اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے ایک یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کرے تو اس کی نیت آپ کی یہ ہو کہ میں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ہمیں توفیق مل جائے، اللہ سے دعا مانگنے کی ہمیں توفیق مل جائے، تو وہاں پر آپ نے پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ اس کے بعد اپنی دنیا بعد میں مانگنی ہے، پہلے اللہ سے آخرت مانگنی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ اللہ نرمی فرمائے اور ہمیں جنت
میں عالی مقام عطا فرمائے. ہمارے جو زندہ ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے آگے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ کی جو پریشانی، جو مسئلہ، جو بھی آپ کے حالات ہیں، جو حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کریں اور پورے یقین سے دعا کریں کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ اللہ میری سن رہا ہے، میں اسی سے مانگ رہا ہوں، اسی پر بھروسہ کر کے مانگ رہا ہوں، اسی پر توکل کر کے مانگ رہا ہوں، وہ میری ضرور سنے گا. تو انشاءاللہ جس قدر ہمارا اللہ سے بھروسہ ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، ہمارا جس قدر یقین ہوگا، اللہ پاک ہمارے لیے اس کا اسی طرح سے فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے پورے یقین، توجہ، دھیان سے اللہ سے مانگیں، اور جب بھی موقع ملے تو اللہ سے خوب مانگیں. اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ لے، لیکن جب موقع ملے تو اس میں بخل اور کنجوسی نہ کرے، بلکہ اللہ سے دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں مانگ لے. اللہ پاک دینے پر قادر ہے. اگر ہم مانگ لے اللہ سے، اور اللہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ ہماری سن لے، اور اس وقت ہم اللہ سے دنیا و آخرت کی کامیابیاں مانگ رہے ہوں، تو پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت میں، ہر حال، ہر وقت میں ہماری زبانوں کو اپنے ذکر میں مشغول فرمائے، ہماری جھولیوں کو اپنے سامنے ہر حال میں، ہر وقت اپنے سامنے پھیلا کر اللہ سے مانگتا ہوا ہمیں دنیا کے اور باقی دروں کا محتاج اللہ نہ بنائے. ہمارے تمام دروں سے ہمیں محتاجی ہٹا کر صرف اور صرف اپنے در کا محتاج بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.